السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس مارننگ بریفنگ میں۔ کل بھی آپ کے ساتھ حاضری ہوئی اور جو بھی مارکیٹ کے حوالے سے امپورٹنٹ خبریں تھیں پاکستانی اور بین الاقوامی بازاروں کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں۔ آج اس مہینے کا دوسرا ورکنگ ڈے ہے، اس ہفتے کا تیسرا ورکنگ ڈے ہے، اور جیسے کہ ہمیشہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں جو منتھ کے جو فرسٹ ڈیز ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو فرائیڈے کا ڈے ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں امریکہ کی جو پے رول اور ان امپلائمنٹ کے نمبرز ہیں وہ ریلیز کیے جاتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ کے جو نمبرز ہوتے ہیں وہ امریکہ کی اکانومی میں ایک بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ رپورٹ تو آئے گی جمعے والے دن، لیکن آج میں آپ کے ساتھ جو آپ حاضر ہوا وہ ہے کل دیر رات دو بہت بڑی خبریں۔ ایک تو ایکس پریزیڈنٹ جو مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ایک رولنگ آئی ہے کہ جناب انہوں نے 6 جنوری کا جو واقعہ ہوا تھا بیک ان 2021 میں، اس میں ان کو انڈکٹ کیا گیا ہے، ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ جناب انہی کے ایما پر یہ تمام واقعات رونما ہوئے تھے 6 جنوری 2021 میں۔ تو بہرحال اس حوالے سے ٹرمپ کی گرفتاری ہوگی یا نہیں ہوگی اس کو لیٹر آن ہم چیک کریں گے۔ یہ ایک امپورٹنٹ خبر تھی جس نے مارکیٹ میں تھوڑا سی ایک بھوچال جیسی کیفیت رونما ہوئی تھی لیٹ نائٹ کل رات کو۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری خبر آج ارلی مارننگ پاکستانی وقت کے مطابق ارلی 4-5 بجے جو خبر ہمارے پاس آئی، جو کہ ایک بہت بڑی امریکہ کی اکانومی کو ہلانے والی ایک خبر تھی، اور وہ ہے امریکہ کی جو فچ ریٹنگ ایجنسی FITH فچ ریٹنگ ایجنسی، یعنی ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جو بڑی جو ریٹنگ ایجنسی ہیں ان میں ایک گلوبل ریٹنگز کے نام سے ہے جس کو ہم S&P ریٹنگ ایجنسی بھی کہتے ہیں، پھر موڈیز ایک بہت بڑا نام ہے، اور تھرڈ ون از دا فچ ریٹنگ ایجنسی، جو کہ امریکہ کی ون آف دا اولڈسٹ اینڈ بگیسٹ یہ ریٹنگ ایجنسی ہے، جو کہ دنیا بھر کی بڑی کمپنیز ہوں، دنیا کی اکانومیز کو وہ ریٹ کرتی ہیں کہ ان کے حالات کیسے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں۔ اس حوالے سے کل رات کو لیٹ نائٹ ہمارے پاس یہ فچ ریٹنگ ایجنسی کی ایک بہت بڑی خبر آئی، اور اس نے امریکہ کی اکانومی کو جو کہ AAA ریٹنگ چل رہی تھی کریڈٹ لائن کے حوالے سے، اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا اور اس کو AA+ کر دیا۔ اچھا، یہ بہت بڑی خبر تھی جس کی وجہ سے آج صبح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ ایشیا کی مارکیٹ ہو، چائنیز مارکیٹ یعنی آسٹریلیا کی مارکیٹ کو آپ کنسیڈر کر لیں، یا ایون کہ جو لیٹر آن یورپ کی مارکیٹ اوپن ہوئی، وہ سب کی سب ڈاؤن فال کا شکار ہو گئیں، صرف محض ایک ریٹنگ ایجنسی کے بیسس پہ کہ جناب امریکہ کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ خراب ہو رہی ہے، وہ ڈکلائن کر رہی ہے۔ اس کے پس منظر میں واقعات اصل میں اگر ہم جا کے چیک کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پچھلے 5-6 مہینے سے امریکہ کے جو فائنینشیل بینکنگ سسٹم ہے وہ بڑے برے طریقے سے ہرٹ ہوا ہے۔ حالانکہ وہاں کے پریزیڈنٹ مسٹر جو بائیڈن صاحب اور فیڈرل ریزرو بینک کے چیئرمین مسٹر جرمی پاول صاحب بھی یہ کہتے رہے کہ جناب ہمارا بینکنگ فائنینشیل سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے، ریزیلینٹ ہے، اور جناب کوئی پریشانی کی بات ہے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا کی 1 اور 2 اور 3 بڑی ریٹنگ ایجنسیز ہیں، انہوں نے امریکہ کی کریڈٹ لائن یا کریڈٹ ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے، اور اس بڑی خبر پہ ہم آج صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹوں میں ڈاؤن فال کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب مارکیٹیں بہت زیادہ ڈکلائن کر جاتی ہیں، یا اس کے ٹیکنیکلز کو اگر ہم جا کے چیک کرتے ہیں کہ جس میں ریلیٹیو اسٹرینتھ انڈیکس RSI جس کو کہا جاتا ہے، وہ اگر 20, 25 یا 30 کے قریب آتی ہیں تو وہاں سے مارکیٹ ڈاؤن سائڈ کی جگہ اوپری سرتاؤں پر فار دا سرٹین پیریڈ کے لیے جا سکتی ہیں، تو اس کو ہم کریکشن پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ فچ ریٹنگ ایجنسی کے جو کمنٹس آئے ہیں، اٹس اے ویری نیگیٹو کمنٹس ہیں، اور امریکہ کی اکانومی کے لیے بہت زیادہ ایک لمحہ فکریہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ موڈیز، گلوبل ریٹنگ اینڈ S&P ریٹنگ ایجنسی کو ایک بڑی ریٹنگ ایجنسی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 3-4 جو بڑی ریٹنگ ایجنسی ہیں جس میں فچ آج سر فہرست ہیں، ان کی جب کمنٹس آتے ہیں کسی بھی اکانومی کے حوالے سے، چاہے وہ برطانیہ کے حوالے سے اگر اچھے کمنٹس دے دو تو اس میں اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی آ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آج سے 10 سال پہلے اگر ہم جائیں تو گریس اکانومی بہت زیادہ ایک ڈاؤن فال کا شکار ہوئی تھی، اور جب اس کی ریٹنگ ایجنسیز کے کمنٹس آئے تھے تو مارکیٹوں میں بہت زیادہ ایک بھونچال جیسی کیفیت رونما ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہ جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں، چاہے وہ S&P ہے یا گلوبل ریٹنگ
ریٹنگ ہے یا موڈیز ہیں یا فچ ہے، ان کو آپ کو بڑا کلوزلی واچ کرنا پڑتا ہے اور ان کے کمنٹس پہ آپ اپنے پورٹ فولیو کو مینیج کر سکتے ہیں. تو کل اسی بیسس پہ جب ہم نے لیٹ نائٹ دیکھا تو مارکیٹوں میں کچھ گیپ والی سچویشن بھی کریٹ ہوئی، اس میں S&P، ڈاؤ جونز، نیسڈیک جو ہے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہو گئے، اور اسی طریقے سے گولڈ کی قیمتوں میں اچانک تیزی آ گئی بیکاز آف کہ فچ ریٹنگ ایجنسی نے امریکہ کی کریڈٹ ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے فرام AAA سے AA+. تو یہ بڑی نیگیٹو خبر تھی، اور اس بیسس پہ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں تقریباً 1 سے 2% تک کا ڈاؤن فال جو ہے وہ برقرار ہے. بہرحال اب سے 2 سے 3 گھنٹے کے بعد امریکہ کی اور نیو یارک کی اسٹاک مارکیٹیں کھلیں گی، اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا صورتحال رہتی ہے. بہرحال یہ ایک نیگیٹو خبر تھی، اور اس بیسس پہ ہم نے دیکھا کہ گولڈ کی قیمتوں میں اچانک تیزی آئی اور اسٹاکس مارکیٹیں ڈاؤن فال کا شکار ہو گئیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی آج ہم کروڈ آئل کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ڈے تھا. ارلی مارننگ رات کے 1:30 AM پاکستانی وقت کے مطابق ایک رپورٹ آتی ہے جس کو ہم API کی رپورٹ کہتے ہیں. امریکہ کے کمرشل کروڈ آئل کی رپورٹس ہوتی ہیں اور اس کے حوالے سے ہمیں بڑا چوکنا رہنا پڑتا ہے. رات کو جب یہ رپورٹ آئی، حالانکہ اس کے اندر -0.9 ملین بیرلز کے کٹوتی کی خبریں تھیں، لیکن کٹوتی ہو گئی -15.4 ملین بیرلز. دا ٹو ہیوج ڈفرنس آیا، ہیوج ڈیفیسٹ کنسیڈر کیا گیا. اور ابھی سے تقریباً 4 گھنٹے کے بعد جو رپورٹ آئے گی اس میں بھی ڈیفیسٹ یعنی انوینٹریز کے فال ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. تو ان بیسس پہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بیان کیا تھا کہ کروڈ آئل کی پرائسز جو ہے جب سے ٹیکنیکلی $75 کے لیول کو اس نے بریک کیا تھا، مارکیٹوں میں تیزی کے امکانات زیادہ تھے، اور یہی ہوا. آج آپ دیکھیے 75 سے مارکیٹ تقریباً $82-83 پر جا پہنچی ہے، جبکہ برنٹ آئل جو ہے وہ $85 پہ مارکیٹ چل رہی ہے. تو ابھی بھی ہمارے پاس یہ جو خبریں آئی ہیں یعنی API کی رپورٹ یا کروڈ آئل انوینٹریز رپورٹ، یہ ریفلیکٹ کر رہی ہیں کہ کروڈ آئل کی پرائسز میں اور زیادہ تیزی کے امکانات موجود ہیں. یہ تو ہوئی کہ جناب ہمارے پاس انوینٹریز کے نمبرز آ گئے، لیکن دوسری طرف جب آپ فنڈامنٹل نیوز کو جا کے چیک کرتے ہیں، خاص طور پہ یوکرین اور روس کے درمیان جو پچھلے 1.5-2 سال سے جنگی کیفیت چل رہی ہے، اس بیسس پہ بھی تیل کی قیمتوں میں اوپری سطحوں پر جانے کی باتیں آپ سے کی گئی تھیں. اور اسی طریقے سے روس نے پچھلے دنوں یہ بیان دے دیا کہ جناب وہ 5 لاکھ بیرل جو پیٹرول ہے، جو کروڈ آئل ہے، اس کو ایکسپورٹ کم کریں گے. یعنی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پورا یورپ جو ہے تقریباً 60% روس کے پیٹرول، روس کی انرجی پہ ریلائی کرتا ہے، اور اگر روس اس کو ڈکلائن کرتا ہے، اپنی ایکسپورٹ کو ریڈیوس کرتا ہے، تو تیل کی پرائسز تو اوپر جانا لامحالہ بالکل ایک تو فیکٹ بات ہے. اور یہی کچھ ہوا. اس کے ساتھ ہی روس کے ساتھ جب ہم اوپیک پلس میں بات کرتے ہیں تو اوپیک پلس میں روس بھی ہے اور سعودی عرب بھی ہے، جو کہ عرب ورلڈ اور مسلم ورلڈ میں تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو سعودی عرب نے بھی یہ بیان دے دیا کہ جناب وہ بھی 5 لاکھ بیرل پر ڈے کے حساب سے کٹوتی کرے گا اور اپنی پروڈکشن کو کم کرے گا. اور ان دونوں ممالک نے یہ بھی کہا کہ ہم تیل کی قیمتوں کو $80-84 تک جاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے ریونیو جنریشن بہتر ہو، ہماری اکانومی کنڈیشن بہتر ہو سکے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ روس جس طریقے سے جنگ لڑ رہا ہے یوکرین کے خلاف، اس جنگ میں جتنا زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ زیادہ جو ارننگ کرتا ہے وہ پیٹرول کو بیچ کے ہی کرتا ہے. اس حوالے سے اور بھی ایک چیمو گوئیاں ہو گئی تھی پچھلے سال کے جناب. سعودی عرب اور امریکہ نے یہ کہا کہ جو ممالک امریکہ کے دوست ہیں وہ روس سے پیٹرول نہ خریدیں تاکہ جب روس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو وہ جنگی کیفیت کو ریڈیوس کر سکتا ہے. تو یہ بڑی باتیں ہوئیں، لیکن یہاں پر ہم اس بات کو نگیٹ نہیں کر سکتے کہ روس ایک بڑی پاور ہے، اس کے پاس انرجی ہے، اس کے پاس گرینز ہیں. وہ پوری دنیا کو یوکرین ہے یا روس ہے وہ گرینز پرووائڈ کرتا ہے، چاہے اس کے اندر گندم ہو، چاول ہو، کپاس ہو، دالیں ہو، جتنی بھی گرین آئٹم ہے ہمارے پاس روس اور یوکرین سے ہی آتے ہیں. تو بہرحال اس حوالے سے ہم نے تیل کی قیمتوں کا جائزہ لیا کہ تیل کی قیمتوں میں مزید اوپری سطحوں پر جانے کا پوٹینشل ایگزسٹ کرتا ہے اور تیل کی قیمتیں اوپر جا سکتی ہیں. اچھا، اب سونے پہ سہاگا یہ دیکھ لیجئے پاکستان کی اکانومی کی اگر ہم بات کر لیں. پچھلے 1.5 مہینے پہلے ہمارے حکومت پاکستان نے، شہباز شریف صاحب کی حکومت نے تیل منگایا روس سے، اور لوگوں میں بڑی خوشیاں اور شادیانے بجائے گئے کہ جناب شکر ہے روس سے جو ہے نا $70 کے حساب سے جو ہے نا بس سستا پیٹرول ہمیں مل جائے گا. تو اب سستا پیٹرول کیا ملا؟
وہ 2 کنٹینر آئے. پاکستان نے کل ایک ایٹم بم پھوڑ دیا, یعنی پیٹرول کی پرائسز میں 20 روپے کا اضافہ. پہلے ہم لوگ سنتے تھے کہ 2 روپے 3 روپے 1.5 روپے 3 روپے 4 روپے کا اضافہ ہوتا تھا. آج ہم 20 روپے کے اضافے سے ہم اپنی عوام کو کیا دے رہے ہیں؟ آج آپ دیکھ لیجیے کہ 20 روپے کے اضافے کے بعد لوگ ہر طرف جو ہے وہ آوازیں اٹھا رہے ہیں, حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی سننے والا ہے ہی نہیں. ہم حکومت کو سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ہمارے لیے کچھ کر رہی ہے, لیکن ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور IMF ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں. IMF جو کہتا ہے وہی حکومت کرتی ہے, تو حکومت کا اپنا موقف تو کچھ ہے ہی نہیں. یہاں جو IMF کہے گا وہی ہمیں کرنا پڑے گا. تو یہاں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ حکومت جو ہے IMF کو دے دی جائے, IMF ہی جو مرضی آئے کرے, ہماری کھال جو ہے وہ ادھیڑ لے. اب دیکھیں 20 روپے کا اضافہ, ایک عام آدمی, ایک غریب آدمی کہاں سے کھائے گا, کیا پیے گا, کیا اپنے میڈیکل ایکسپنس پہ پیسہ خرچ کرے گا؟ غربت ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے بیکاز آف دس پیٹرول پرائسز. اس میں ہمیں سبسیڈائز کرنا پڑے گا, سبسڈی دینی پڑے گی ان تمام غریب لوگوں کو کہ جناب جو آٹا دال چاول جو بیسک نیسیسٹی گڈس ہوتے ہیں ان کو تو کم از کم سستا کر دیں. تو اس حوالے سے حکومت کو اس سبسیڈائز ریٹس جو ہے وہ بہت زیادہ لاگو کرنے پڑیں گے. یوٹیلیٹی سٹورز کو جو ہے کھلا کرنا پڑے گا کہ جناب جو غریب آدمی ہے وہ آسانی سے دسترس اس کی حاصل ہو اور وہاں یوٹیلیٹی سٹور سے وہ آسان اور سستا سامان خرید سکے. بہرحال یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے, ایک ٹریجڈی ہے پاکستان کی حکومت کی کہ 20 روپے کا اضافہ. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ 20 اور 22 روپے آپ ایک پیٹرول کے لیٹر پہ اضافہ کر رہے ہیں. کمر ٹوٹ گئی ہے لوگوں کی. تو بہرحال اب یہاں پر کہنا یہ ہے حکومت کا کہ نہیں جناب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ یہ قدم اٹھانا پڑا, اور عوام کی فلاح کے لیے یہ ایک عجیب مذاق ہے کہ ایک تو 20 روپے بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عوام کی فلاح کے لیے بڑھایا گیا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو بہرحال یہ امپورٹنٹ خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے فچ ریٹنگ ایجنسی کو, اس کے حوالے سے دیکھیں پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹیں آج ریٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں صرف اس خبر پہ کہ جناب فچ نے امریکہ کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. اٹس اے بگ نیوز. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کی جو شام کو مارکیٹیں کھلتی ہیں اس میں کیا کچھ صورتحال برپا ہوتی ہے. آپ تمام لوگوں کا شکریہ. میری گزارش کہ اس یوٹیوب چینل کو پلیز آپ لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں ود بیل آئیکن, اور اس کے ساتھ ساتھ اس پلیٹ فارم کو yasinanalysis.com کو بھی آپ لوگ جوائن کریں. تھینک یو. خدا حافظ.